برادران اسلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس وقت پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف ایک حافظ قرآن شخصیت ہیں، یعنی چیف آف آرمی سٹاف جناب حافظ عاصم منیر صاحب۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب بھی وہ کسی موقع پر بیان کرتے ہیں تو قرآن کے حوالہ جات سے اپنے بیان کو مزین کرتے ہیں، اور ہم ان کی اس کاوش کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید قرآن و سنت کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی چند دن پہلے انہوں نے اسلام آباد میں ایک کسان کانفرنس سے خطاب کیا اور بڑا خوبصورت خطاب فرمایا، اور اس میں قرآنی حوالہ جات کے ذریعے اپنے بیان کو چار چاند لگا دیے۔ اس کے کچھ اقتباسات اور کچھ نکات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس سے واضح ہوگا کہ ہماری فوج کا چیف آف آرمی سٹاف کس قدر قرآن پاک سے گہرا اور والہانہ تعلق رکھتا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف جناب حافظ عاصم منیر نے بیان کرتے ہوئے پاکستان کے متعلق فرمایا، انسانیت کی پوری تاریخ میں دو ریاستیں اسلام اور کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں، ایک ریاست طیبہ یعنی ریاست مدینہ اور دوسری ریاست پاکستان۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اسے ریاست مدینہ نہیں کہتا کیونکہ قرآن پاک میں مدینہ کے لیے یثرب کا لفظ آیا ہے، میں اسے ریاست طیبہ کہنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ دوسری قدر مشترک جو ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ ریاست طیبہ یعنی ریاست مدینہ منورہ کے لیے بھی پہلے ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ ہوئی، جبکہ پاکستان کے لیے بھی لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ریاست مدینہ ان کے بقول ریاست طیبہ اور پاکستان کے درمیان ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں ریاستیں 27 رمضان مبارک کو ماریز وجود میں آئی ہیں۔ پاکستانی افواج کے سربراہ جناب حافظ عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے بیان میں مزید یہ بھی فرمایا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، ہم نے اگر ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ پاکستان پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ ہماری یہ ابتر اور بدتر حالت اس لیے ہے کہ ہم نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بتائے ہوئے اصولوں ایمان، اتحاد اور تنظیم کو چھوڑ دیا۔ ایمان کے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہم ان جھگڑوں میں پڑ گئے جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، تو کوئی بریلوی، تو کوئی اہل حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں، لیکن فرقہ پرست ملاؤں کے پیچھے لگ کر ہم نے مذہب کو تقسیم کر دیا۔ ہم نے اپنے ہاں اتحاد کو بھی نہیں چھوڑا، جبکہ تنظیم کا تو جنازہ ہی نکال کر رکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، انہوں نے اس موقع پر ڈاکٹر اقبال کا یہ مشہور زمانہ شعر بھی پڑھا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اپنے اس خوبصورت بیان میں مسلح افواج کے سربراہ چیف آف آرمی سٹاف جناب حافظ عاصم منیر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ افسوس ہم اپنی تہذیب و ثقافت کو چھوڑ کر مغربی تہذیب و ثقافت کو اپنانے لگے ہیں۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر ہندو تہذیب کو اپنا لیتے۔ یہ ملک تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ہم اپنی ثقافت اور دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ان حقائق کے باوجود سوشل میڈیا کے ذریعے مایوسی اور ہیجان کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہتا ہوں، یعنی انہوں نے یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ میں سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہتا ہوں کیونکہ اس میں جھوٹ اور غلط بات کو بڑی جلدی پھیلا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا
کہ یہ سوشل میڈیا آپ سے وہ سارے کام کروا لیتا ہے جس سے ہمارے مذہب اور ثقافت نے منع فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا اور فرمایا، مثلاً قرآن پاک میں ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں کسی قوم کو بے جا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ یوں اللہ خبر کو پھیلانے سے قبل تحقیق کا حکم دیتا ہے، لیکن سوشل میڈیا بغیر تحقیق کے جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے۔ اس میں تحقیق کا آپشن نہیں ہوتا بلکہ فارورڈ، کٹ اور پیسٹ کے آپشن ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنی بات کو مزید جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ہدایت کی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ اور برے القابات سے نہ پکارو، لیکن سوشل میڈیا میں گالم گلوچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور جب ہم یہ حرکتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت ہماری طرف کیوں کر آئے گی۔ انہوں نے اپنے خطاب کے آخر میں مزید فرمایا، آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوس صرف کافر ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں صبر کا درس دیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم اگر صبر اور شکر سے کام لیتے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتی۔ انہوں نے آخر میں قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کی ایک آیت پر اپنی بیان کا اختتام کیا، اور آخر میں ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر بھی پڑھا۔ قرآن پاک کی آیت یہ ہے، ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور آخر میں انہوں نے ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر پڑھا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ تھے کچھ اقتباسات اور کچھ نکات جو چیف آف آرمی سٹاف حافظ عاصم منیر کی تقریر سے اور بیان سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسلح افواج کے سربراہ چیف آف آرمی سٹاف حافظ عاصم منیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم و عمل میں مزید ترقی اور وسعت دے، اور انہیں مزید قرآن و سنت کا قرب نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھ کر پوری پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح انہیں قرآن و سنت کی محافظت عطا فرمائے، اور پاکستان میں قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے، اور اس حوالے سے انہیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاباش حافظ عاصم منیر صاحب، شاباش۔ برادران اسلام، ویڈیو پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے ساتھ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیرا۔